الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، باپ کے انتقال پر میراث کی تقسیم فوراً کرے۔ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ فوراً میراث تقسیم کرو۔ میراث تقسیم کرنے میں تاخیر کرنا، دیری کرنا حرام ہے، لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال پر میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قبضہ جما لیتا ہے اور بیٹیاں خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں 10 سال اور 20 سال گزر گئے، اور پھر اس دوران کسی اور کا بھی انتقال ہو گیا، یا کسی بھائی نے اس کاروبار میں اپنا پیسہ ملا دیا، بھائیوں میں سے ایک اور بھائی نے بھی اپنا حصہ اس کاروبار میں ملا دیا۔ پھر سالہ سال گزرنے کے بعد جب ان کی اولاد بڑی ہوئی تو اب جھگڑے کھڑے ہو گئے، اور جھگڑے ایسے وقت میں کھڑے ہوئے جب ڈور الجھی ہوئی ہے، اور جب وہ جھگڑے انتہا کی حد تک پہنچے تو اب مفتی صاحب کے پاس چلے آ رہے ہیں کہ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ معاملہ پورا الجھ گیا، اب اس کے بعد مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ مفتی صاحب بیچارے ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ اب اس وقت یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس وقت کاروبار کے اندر شرکت تھی اور بیٹے اپنے باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہے تھے، اس وقت بیٹے کس حیثیت میں کام کر رہے تھے۔ اس لیے سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد فوراً میراث تقسیم کر لی جائے، کاروبار کی پوری وضاحت ہو جائے، کون سا کاروبار کس کا، کس کاروبار میں کس کا کتنا حصہ، یہ فوراً وضاحت ہو گئی تو معاملہ صاف ستھرا ہونا آسان ہے۔ اگر چند برس گزر گئے اس کے بعد اس معاملے کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کوشش ناکام رہے گی۔ مثلاً ایک مکان بن رہا ہے، تعمیر کے دوران کچھ پیسے باپ نے لگا دیے، کچھ پیسے ایک بیٹے نے لگا دیے، سب ساتھ میں رہ رہے ہیں تو اس حساب سے کچھ پیسے باپ نے لگا دیے، کچھ پیسے بیٹے نے لگا دیے، کچھ دوسرے بیٹے نے لگا دیے، کچھ تیسرے بیٹے نے لگا دیے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون کس حساب سے، کس طرح سے، کس تناسب سے لگا رہا ہے۔ کوئی معاملہ واضح نہیں ہو رہا کہ مکان تو ایک فیملی کا تیار ہو رہا ہے، باپ بھی اس میں پیسے ڈال رہا ہے، بڑا بیٹا بھی ڈال رہا ہے، دوسرے نمبر کا بیٹا بھی ڈال رہا ہے، تیسرے نمبر کا بیٹا بھی ڈال رہا ہے، جس کے پاس جتنا ہے اس حساب سے سب اپنے پیسے ڈالتے جا رہے ہیں، لیکن کچھ متعین نہیں ہے، کچھ فکس نہیں ہے کہ کون کتنا لگا رہا ہے اور اس مکان میں کس کی کس حساب سے حصے داری رہے گی، بس پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ جو پیسے تم لگا رہے ہو وہ آیا بطور قرض کے دے رہے ہو اور اس کو واپس لوں گے، یا مکان میں حصے دار بن رہے ہو، یا بطور امداد اور تعاون کے، بطور مدد کے پیسے دے رہے ہو، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اب مکان تیار ہو گیا اور اس میں رہنا شروع کر دیا، اب جب باپ کا انتقال ہوا یا آپس میں دوسرے مسائل پیدا ہوئے، آپس میں کوئی نا اتفاقی کھڑی ہوئی، تو اب مکان پر جھگڑے کھڑے ہو گئے۔ اب مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں کہ فلاں بھائی یہ کہتا ہے کہ میرا اتنا حصہ ہے، مجھے اتنا ملنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے مجھے اتنا ملنا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جب تم نے اس مکان کی تعمیر میں پیسے دیے تھے اس وقت تمہاری نیت کیا تھی؟ کیا تم نے بطور قرض دیے تھے، یا تم مکان میں حصے دار بننا چاہتے تھے، یا باپ کی مدد کرنا چاہتے تھے؟ اس وقت بات کیا تھی؟ تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہم نے تو پیسے دیتے وقت کچھ سوچا نہیں تھا، بس ایک مکان بن رہا ہے، ہمارے پاس جتنی سہولت تھے اس حساب سے ہم نے پیسے دے دیے، ہم نے کچھ سوچا نہیں تھا کہ ہم بطور حصے دار پیسے دے رہے ہیں یا بطور قرض پیسے دے رہے ہیں۔ نہ تو ہم نے مدد کے بارے میں سوچا تھا، نہ حصے داری کے بارے میں سوچا تھا۔ اب آپ کوئی حل نکالے۔ جب ڈور الجھ گئی اور سرا ہاتھ نہیں آ رہا ہے تو اب مفتی صاحب کی مصیبت آئی
کہ وہ اس کا حل نکالے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ معاملات کے بارے میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ نمازیں تو خوب پڑھی جا رہی ہے، نفلیں خوب پڑھی جا رہی ہے، یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق کی نماز کی بھی پابندی ہو رہی ہے، لیکن معاملات میں سب علم گلم ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ معاملات بالکل صاف ستھرے رہے۔ جو بھی آپس میں مشترک کام کیا جائے اس میں وضاحت ہو جائے کہ کس کا کیا حصہ ہے اور کون کس حساب سے پیسے لگا رہا ہے۔ بھائیوں کے اندر، باپ بیٹوں کے اندر اس کی وضاحت ہونا، اس کا خلاصہ ہونا ضروری ہے۔ شروع میں خلاصہ نہیں کیا جاتا ایک دوسرے کو برا لگنے کا سوچ کر کے، لیکن جب یہی خلاصہ نہ کرنا آگے چل کر کے بڑے جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، تب اس جھگڑے کا اس جھگڑے کا حل نکالنے کے واسطے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ یہ سب کام حرام ہو رہا ہے۔ جب یہ معلوم نہیں کہ میرا کتنا حق ہے اور دوسرے کا حق کتنا ہے، تو اس صورت میں جو کچھ تم اس میں کھا رہے ہو اس کے حلال ہونے میں بھی شبہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا ایک مخصوص کمرہ تھا، اس میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، اسی پر آرام کیا کرتے تھے، اسی پر لکھنے پڑھنے کا کام کیا کرتے تھے، وہیں پر لوگ آ کر ملاقات کیا کرتے تھے۔ میں ہمیشہ یہ دیکھتا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ دیکھتا تھا کہ جب اس کمرے میں کوئی سامان باہر سے آتا تو فوراً واپس بھیجوا دیتے تھے۔ مثلا حضرت والد ماجد صاحب نے پانی منگوایا، میں گلاس میں پانی بھر کر پلانے چلا گیا، جب آپ پانی پی لیتے تو فوراً فرماتے کہ گلاس واپس رکھ آؤ، جہاں سے لائے تھے وہاں پر رکھ دو۔ جب گلاس واپس لے جانے میں دیر ہو جاتی تو ناراض ہو جاتے۔ اگر پلیٹ آ جاتی، پلیٹ میں کھانا لے کر کے آئے تو فوراً فرماتے کہ پلیٹ واپس باورچی خانے میں رکھ آؤ۔ ایک دن میں نے کہا کہ حضرت اگر سامان واپس لے جانے میں تھوڑی دیر ہو جایا کرے تو معاف فرما دیا کرے۔ فرمانے لگے تم بات سمجھتے نہیں ہو، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے میں جو سامان بھی ہے وہ میری ملکیت ہے، اور باقی کمروں میں اور گھر میں جو سامان ہے وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے۔ اس لیے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کبھی دوسرے کمروں کا سامان یہاں پر آ جائے اور اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو اس وصیت نامے کے مطابق تم یہ سمجھو گے کہ یہ میری ملکیت ہے، حالانکہ وہ میری ملکیت نہیں۔ اس وجہ سے میں کوئی چیز دوسروں کی اپنے کمرے میں نہیں رکھتا، واپس کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اصل دینداری۔ جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت والد صاحب سے حضرت ڈاکٹر صاحب کو بہت ہی والیانہ تعلق تھا، جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چونکہ آپ ضعیف تھے، اس وجہ سے اس وقت آپ پر کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ حضرت والا پر اس وقت بہت ذوق اور غم ہے، تو اندر سے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خمیرہ لے آیا جو آپ تناول فرمایا کرتے تھے، اور حضرت والا کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ خمیرے کا ایک چمچہ تناول فرما لے۔ حضرت والا نے اس خمیرے کو دیکھتے ہی کہا کہ تم یہ خمیرہ کیسے لے آئے؟ یہ خمیرہ تو اب میراث کا اور ترکے کا ایک حصہ بن گیا ہے، اب تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اس طرح یہ خمیرہ اٹھا کر کسی کو دے دو، اگرچہ وہ ایک چمچے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے ورثاء ہیں، ان کے جتنے وارثین ہیں، وہ سب الحمدللہ بالغ ہیں اور وہ سب یہاں موجود ہیں، اور سب اس بات پر راضی ہیں کہ آپ یہ خمیرہ تناول فرما لیں۔ تب حضرت نے وہ خمیرہ تناول فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کی یہاں وفات ہوئی، باپ کا خاص کر کے اگر کسی گھر میں انتقال ہوا، اب ہم بطور مہمان بطور تعزیت وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ہمارے لیے چائے بنا کر کے پیش کی جا رہی ہے یا کھانا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس بات کے اوپر نظر کرنے کی بہت اشد سخت ضرورت ہے کہ اس مرنے والے باپ کے بیٹوں میں، ان کے وارثین میں کوئی نابالغ تو نہیں ہے
کہ جس کی طرف سے بات کا خلاصہ ہونا ضروری ہے کہ اب یہ جو چائے بن رہی ہے، اب یہ جو کھانا بن رہا ہے، کیا یہ رضامندی سے بن رہا ہے یا کیا ان کی اجازت لی گئی یا نہیں لی گئی، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا خلاصہ نہ کیا گیا تو پھر ہم گنہگار ہوں گے۔ اس کے ذریعے یہ جو اوپر واقعہ ذکر کیا گیا، اس کے ذریعے حضرت والا نے یہ سبق دے دیا کہ یہ بات ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی روا روی میں گزر جائے کہ چلتا ہے اس میں کیا ہو گیا، نہیں، روا روی میں گزر جائے یہ بات اتنی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ فرض کرے کہ اگر تمام وارثوں میں ایک وارث بھی نابالغ ہوتا یا موجود نہ ہوتا اور اس کی رضامندی شامل نہ ہوتی تو اس خمیرے کا ایک چمچہ بھی حرام ہو جاتا۔ اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو جائے تو جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کرو، یا کم از کم حساب کر کے رکھ لو کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، اس لیے کہ بعض اوقات تقسیم میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہے، لیکن وضاحت نہ ہونا اس میں بہت بڑا حرج ہے۔ بعض چیزوں کی قیمت لگانی پڑتی ہے، بعض چیزوں کو فروخت کرنا پڑتا ہے، بیچنا پڑتا ہے، لیکن حساب اسی دن ہو جانا چاہیے۔ آج اس وقت ہمارے معاشرے میں جتنے جھگڑے پھیلے ہوئے ہیں، ان جھگڑوں کا ایک بڑا بنیادی سبب حساب کتاب کا صاف نہ ہونا اور معاملات کا صاف نہ ہونا ہے۔ اکثر و بیشتر آپسی جھگڑوں کی وجوہات ڈھونڈنے جائیں گے، خاص کر کے آپس کے رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں میں، بھائیوں میں، باپ بیٹوں میں، تو یہی وجہ ملے گی کہ کاروبار کے معاملے میں، جائیداد کے معاملے میں بات چیت کا کوئی خلاصہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آگے چل کر کے یہی چیز آپس میں نااتفاقی کا ذریعہ، آپس میں جھگڑے کا سبب بن گیا۔ اس لیے ہر بات صاف صاف، واضح، پورا معاملہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ پچھلے جمعہ میں جو حدیث بیان کی گئی کہ آپس میں تم معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، رہو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات آپس میں کرو بالکل اجنبیوں کی طرح۔ کوئی دیکھنے والا دیکھے تو یہ سمجھے کہ دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں یا سگے بھائی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک پائی کا حساب کر رہے، بالکل اسی طریقے سے کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم حرام سے بچ سکتے ہیں، نہیں تو غیر محسوس طریقے سے انجان میں ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے گا اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، یہ وہ بزرگ ہے جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے فقہی احکام اپنی تصانیف کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ فقہ کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل ہم تک امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پہنچے۔ ان کا احسان ہمارے سروں پر اتنا ہے کہ ساری عمر تک ہم ان کے احسان کا صلہ یعنی بدلہ نہیں دے سکتے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں کئی اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے جتنے مسائل لکھے وہ ساری کتابیں اتنی تھی کہ کئی اونٹوں کے بوجھ کے برابر۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن تصوف اور زہد کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ میں نے تصوف پر کتاب نہیں لکھی؟ میں نے جو کتاب البیوع لکھی ہے، کتاب البیوع یعنی مسائل کا وہ باب جس میں خرید و فروخت تک کے مسائل لکھے گئے ہیں، وہ تصوف ہی کی تو کتاب ہے، وہ تصوف ہی کی تو کتاب ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ خرید و فروخت تک کے احکام، بیچنے اور خریدنے کے احکام اور لین دین کے احکام حقیقت میں تصوف ہی کے احکام ہیں، اس لیے کہ زہد اور تصوف در حقیقت شریعت کے ٹھیک پیروی کا نام ہے، اور شریعت کی ٹھیک پیروی خرید و فروخت اور لین دین کے احکام پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرے کی چیز استعمال کرنا حرام ہے۔ مثلا کوئی دوست ہے یا بھائی ہے، اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لی تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ البتہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اس کی چیز استعمال کرنے سے وہ خوش ہوگا اور خوشی سے اس کی اجازت دے دے گا تب تو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن جہاں ذرا بھی اس کی اجازت میں شک ہو، چاہے وہ حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو یا چاہے وہ بیٹا ہو، اور اپنے باپ کی چیز استعمال کر رہا ہو
جب تک اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ خوش دلی سے وہ اجازت دے دے گا یا میرے استعمال کرنے سے وہ خوش ہوگا، اس وقت تک اس کا استعمال جائز نہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی سواری استعمال کر لے، بڑا چھوٹے کی سواری استعمال کر لے یا کوئی اور چیز استعمال کر لے، اس میں شرط ہے کہ اجازت لی جائے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہی کی تو ہے، اس میں کیا ہو گیا، نہیں۔ اگر بھائی کے دل میں ذرہ برابر یہ بات ہے کہ میرا بڑا بھائی مجھے پوچھتا بھی نہیں ہے اور میری بائک لے کر کے روانہ ہو جاتا ہے، میری گاڑی لے کر کے روانہ ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ تو میری ہے، تو یہ اس کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا، چاہے بھائی بڑا ہی کیوں نہ ہو اور وہ چیز چھوٹے بھائی کی ہی کیوں نہ ہو، اپنے چھوٹے بھائی کو پوچھ کر کے ہی استعمال کرے۔ اور پوچھتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں وہ شرم میں تو ہاں نہیں کہہ رہا، اگر یوں محسوس ہو کہ وہ شرم میں ہاں کہہ رہا ہے تب بھی اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں جب تک وہ خوش دلی سے نہ دے، بالکل دل سے راضی ہو کر کے نہ دے، تب تک استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس حدیث میں اجازت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ لفظ استعمال فرمایا خوش دلی کا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اجازت کافی نہیں، بلکہ وہ اس طرح اجازت دے کہ اس کا دل خوش ہو، تب تو وہ چیز حلال ہے۔ اگر آپ دوسرے کی چیز استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس کی خوش دلی کا یقین نہیں ہے، آپ یوں بالکل ٹھوس نہیں کہہ سکتے کہ اس نے خوشی سے دی ہے، تو آپ کے لیے وہ چیز استعمال کرنا جائز نہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسوں کے چندے اور انجمنوں کے چندے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ چندے اس طرح وصول کرنا کہ دوسرا شخص دباؤ کے تحت چندہ دے دے، ایسا چندہ حلال نہیں۔ مثلا آپ نے مجمع عام میں لوگوں کے بیچ میں چندہ لینا شروع کر دیا، اس مجمع میں ایک آدمی شرما شرمی میں یہ سوچ کر چندہ دے رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ چندہ دے رہے ہیں اور میں چندہ نہ دوں تو میری ناک کٹ جائے گی، اور دل کے اندر چندہ دینے کی خواہش نہیں تھی، تو یہ چندہ خوش دلی کے بغیر دیا گیا، یہ چندہ رضامندی سے نہیں دیا گیا، یہ چندہ لینے والے کے لیے حلال نہیں۔ اس موضوع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور اس میں یہ احکام لکھے ہیں کہ کس حالت میں چندہ لینا جائز ہے اور کس حالت میں چندہ لینا جائز نہیں۔ بہرحال یہ اصول ذہن میں رکھو کہ جب تک دوسرے کی خوش دلی کا اطمینان نہ ہو اس وقت تک دوسرے کی چیز استعمال کرنا حلال نہیں، چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بھائی اور بہن کیوں نہ ہو، چاہے بیوی اور شوہر کیوں نہ ہو۔ اس اصول کو فراموش کرنے کی وجہ سے، اس کو بھلانے کی وجہ سے ہمارے مال میں حرام کی آمیزش یعنی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، رشوت میں نہیں لیتا، میں سود نہیں کھاتا، چوری نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس لیے میرا مال تو حلال ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس اصول کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مال حرام کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ کون سا اصول؟ کہ کسی کی خوش دلی کے بغیر کسی کی چیز کو استعمال کر لینا۔ یہ اصول ذہن میں نہ رکھنے کی وجہ سے حرام مال کی ملاوٹ ہو جاتی ہے اور آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، اور مال حرام کی ملاوٹ حلال مال کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اس کا نفع ختم ہو جاتا ہے، اور الٹا اس حرام مال کے نتیجے میں انسان کی طبیعت گناہوں کی طرف چلتی ہے، روحانیت کو نقصان ہوتا ہے، دل کی کیفیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے معاملات کو صاف رکھنے کی فکر کرے کہ کسی معاملے میں کوئی الجھاؤ نہ رہے، ہر چیز صاف اور واضح ہونی چاہیے، ہر چیز کی ملکیت واضح ہونی چاہیے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے، یہ فلاں کی ملکیت ہے۔ البتہ ملکیت واضح ہو جانے کے بعد آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، ملکیت آپس میں واضح ہو گئی، تقسیمات ہو گئی، پھر آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، یعنی پھر جو ہے ایک دوسرے کو بخشش جتنی چاہو دو۔ ایک کہاوت ہے، حساب پائے پائے کا، بخشش لاکھ لاکھ کی۔ حساب جب کرنے بیٹھو تو پائے پائے کا حساب کرو، لیکن جب بخشش دینے کے لیے بیٹھو تو جتنی چاہے اتنے دو، یعنی آپس میں پھر بھائیوں کی طرح رہو۔ بھائی بیمار ہوا، اس کے گھر میں کوئی تکلیف آ گئی، اس کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے، خوب اس کی مدد کرو، جتنا چاہو اس کا دو، لیکن حساب کتاب کا جب معاملہ ہو تو بالکل پائے پائے کا حساب کرو۔
دوسرے شخص کو تمہاری چیز استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دے دو، یعنی بھائیوں میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی چیز استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی تو خوش دلی کے ساتھ دے دو، لیکن ملکیت واضح ہونی چاہیے، اصول ذہن میں سے نہیں بلانا چاہیے تاکہ کل کو کوئی جھگڑا کھڑا نہ ہو جائے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے پیش نظر سب سے پہلا کام یہ تھا کہ یہاں پر کوئی مسجد بنائی جائے، وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ چنانچہ ایک جگہ آپ کو پسند آ گئی جو خالی پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس جگہ کے بارے میں معلوم کرایا کہ یہ کس کی جگہ ہے، تو پتہ چلا کہ یہ بنی نجار کے لوگوں کی جگہ ہے۔ جب بنو نجار کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ اس جگہ پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے آ کر عرض کیا، بنو نجار کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ لوگ سامنے سے آئے اور انہوں نے سامنے سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری جگہ پر مسجد بنائی جائے، ہم یہ جگہ مسجد کے لیے مفت دیتے ہیں تاکہ آپ یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں مفت نہیں لوں گا، تم اس کی قیمت بتاؤ، قیمت کے ذریعے ہی لوں گا۔ حالانکہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ کر یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جگہ مسجد نبوی کی تعمیر میں استعمال ہو جائے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مفت لینا گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ویسے تو جب بنی نجار کے لوگ مسجد کے لیے چندے کے طور پر مفت زمین دے رہے تھے تو یہ زمین لینا جائز تھا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ مدینہ منورہ میں اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اگرچہ قباء میں ایک مسجد تعمیر ہو چکی تھی اور یہ وہ مسجد تھی جس کو آئندہ حرم مکہ کے بعد دوسرا مقام حاصل ہونا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ یہ زمین اس طرح مفت قیمت کے بغیر لے لی جائے، ورنہ آئندہ کے لیے لوگوں کے سامنے یہ مثال بن جائے گی، یہ نظیر بن جائے گی کہ جب مسجد بنانی ہو تو مسجد کے لیے زمین قیمتاً خریدنے کے بجائے لوگ مفت اپنی زمینیں دے، اور اس لیے یہ زمین مفت قبول نہیں کی تاکہ لوگوں پر یہ واضح فرما دے کہ یہ بات درست نہیں کہ مسجد کی تعمیر کی خاطر دوسروں پر دباؤ ڈالا جائے۔ حالانکہ بنی نجار کے لوگ دباؤ میں آ کر کے مسجد کے لیے جگہ نہیں دے رہے تھے، خوش دلی کے ساتھ دے رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو قبول نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد نبوی کو وہ مقام حاصل ہونا تھا کہ مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر کا مقام، اسلام کا مرکز بننا تھا اس کو۔ اگر وہی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفت میں لے لیتے تو آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے بات لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی بیٹھتی کہ مسجد کے لیے جگہ اگر کوئی مفت میں دے رہا ہو تو لے لینی چاہیے، بلکہ لوگوں کے پاس سے مفت میں ہی جگہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور لوگ اس طرح کی مثال بیان کرتے کہ دیکھو بنی نجار کے لوگوں نے مفت میں جگہ دی تھی، ارے بھائی تم بھی دے دو، اس میں کیا کم ہو جائے گا، یہ تو بہت ثواب کا کام ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو شرم میں ڈالا جاتا، لوگوں پر دباؤ بنایا جاتا، اور مسجد کے لیے جگہیں لوگ مفت میں ہی لینے کی کوششیں کرتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ دے کر اس کو خریدا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ بات لوگوں کے لیے مثال بنے، نمونہ بنے کہ مسجد کے لیے اگر کوئی مفت میں دے رہا ہو تو مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے، لے لو، لیکن تم کسی کو بہت زیادہ اتنے فضائل مت بتاؤ کہ وہ مجبور ہو جائے دینے کے اوپر، نہیں، بلکہ ایک مرتبہ پوچھ لیا، دے دیا الحمدللہ، منع کر دیا، پھر دوسری مرتبہ کبھی بھی اس کو مت سمجھاؤ، کیونکہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کے دل میں کیا بات پڑی ہے۔ اب 2-4 بندے اور جائیں گے، پھر 4-5 بندے اور جائیں گے تو شرم میں آ کر کے بیچارہ دے دے گا، پھر مسئلہ یہی ہوگا کہ یہ مسجد ایک ناجائز جگہ کے اوپر بنی۔ دوسروں کی املاک پر نظر رکھی جائے گی، یہ بات درست نہیں کہ مسجد کے تعمیر کے خاطر دوسروں پر دباؤ ڈالا جائے، یہ دوسروں کی املاک پر نظر رکھی جائے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر وہ زمین خریدی اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تاکہ معاملہ صاف رہے اور کسی قسم کی کوئی الجھن برقرار نہ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بننے کی وہی مستحق تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالی ہوئی تھی اور آخرت کی محبت ان کے دلوں میں بری ہوئی تھی،
لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ سال کے شروع میں اپنی تمام ازواج مطہرات کا نفقہ اکٹھا دیا کرتے تھے اور ان سے فرما دیتے کہ یہ تمہارا نفقہ ہے، یہ تمہارا خرچہ ہے، سال بھر کا میں نے تم کو دے دیا، تم جو چاہو کرو۔ اب وہ ازواج مطہرات، وہ امت کی مائیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی، ان کے یہاں تو ہر وقت صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ چنانچہ وہ ازواج مطہرات بقدر ضرورت اپنے پاس رکھتی، باقی سب خیرات کر دیتی تھی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم فرمائی کہ پورے سال کا خرچہ اکٹھا دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پابندی اٹھا لی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں برابری کرے۔ حضور اس بات کے پابند نہیں تھے کہ آپ کو بیویوں میں برابری کرنی پڑے، بلکہ آپ کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا کہ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، اس معاملے میں ہم آپ سے کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ اس اختیار کے نتیجے میں ازواج مطہرات کے درمیان برابری کرنا آپ کے ذمہ فرض نہیں تھا، جبکہ امت کے تمام افراد کے لیے برابری کرنا فرض ہے۔ امت کے لیے تو اپنی ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان برابری کرنا فرض ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اس اختیار اور اجازت پر عمل نہیں فرمایا، بلکہ ہر چیز میں برابری فرمائی اور ان کی ملکیت کو واضح اور نمایاں فرما دیا تھا کہ کون سی بیوی کی کیا ملکیت، کون سی بیوی کی کیا جائیداد، سب کچھ واضح فرما دیا تھا اور ان کے حقوق پوری طرح زندگی پر ادا فرمائے۔ بہرحال ان احادیث اور آیات میں جو بنیادی اصول بیان فرمایا، جس کو ہم فراموش کرتے جا رہے، جس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، وہ معاملات کی صفائی اور معاملات کی درستگی ہے۔ یعنی معاملہ صاف اور واضح ہو، جو بھی کاروبار ہو، جو بھی جائیداد ہو، اس میں ہر بات صاف صاف ہو، واضح ہو، بھائیوں کے درمیان، باپ بیٹوں کے درمیان، پارٹنروں کے درمیان، سب میں اس میں کوئی اجمال اور ابہام نہ رہے، کوئی بات گول مول نہ رہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک اپنے معاملات کو صاف رکھے۔ اس کے بغیر آمدنی اور اخراجات شریعت کی حدود میں نہیں رہتے۔ یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم دیندار نہیں کہے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت اور اس حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی ہو پڑھ لیں۔